وسیلہ پیش کرنے کے بعد اللہ سے آگے سوال کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک سوال ہے۔ سمجھ آ گئی؟ گویا کہ یہ سورت ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے دے، یہ طریقہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کریں، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اصل آئی دعا۔ یہ سورت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس سورت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور سب سے زیادہ جو یہ سورت اثر انداز ہوتی ہے نا، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے، جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی داخل کیا گیا، میرا اللہ اپنی کتاب کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ غالباً یہ جو لفظ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس سورت کو بار بار اس لیے کہا گیا پڑھو تاکہ تم اللہ سے بار بار رستہ مانگو، بار بار اللہ سے ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں دکھا راستہ جو بالکل سیدھا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہدایت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو نرمی کے ساتھ، الارشاد باللطف، نرمی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تو ہمیں دکھا، ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی۔ راستہ عام طور پر چلنے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہ نظریات، سوچ اور فکر، اس کو بھی راستہ کہتے ہیں۔ آپ کا راستہ کیا ہے؟ المستقیم، سیدھا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو۔ صراط مستقیم سے مراد قرآن، اسلام، جو مرضی کر دیجیے، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو بالکل سیدھا ہے۔ توجہ سے میری طرف آپ جب اس کے معنی پہ غور کر کے دل سے اللہ سے یہ کہیں گے نا، اللہ وہ راستہ عقائد میں جو تیرے نبی کا عقیدے والا راستہ تھا وہ راستہ، اللہ اخلاق میں جو تیرے نبی کے اخلاق والا راستہ تھا وہ راستہ، اعمال کے اندر، معاملات کے اندر، ہر چیز میں جب آپ اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے صراط مستقیم مانگیں گے، آپ کو اس کے مطابق ملے گا۔ دوبارہ توجہ چاہتا ہوں، قرآن یا حدیث کے کسی لفظ کو جتنے وسیع معنی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کے اوپر اثر اس معنی کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ قرآن مجید کا ایک لفظ ایک محدود معنی لے کر پڑھیں گے نا، وہ آپ پر اتنا ہی اثر ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے معنی کو سمجھ کر وسیع کر کے پڑھیں گے نا، تو وہ وسعت کے ساتھ آپ پر اثر انداز ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ وہ سیدھا راستہ جو عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں، اللہ میرے ذاتی فیصلوں میں، میرے پرسنل لائف میں جو بھی سیدھا راستہ ہے، وہ میرے بچوں کا مستقبل کے فیصلے، اللہ وہ میرے اپنی ذات کے مستقبل کے فیصلے، اللہ میرے معاشی طور پر مستقبل کے فیصلے، اللہ میرے لوگوں کے ساتھ مستقبل کے فیصلے، اہدنا الصراط، اللہ ہر چیز میں میں صراط مستقیم چاہتا ہوں۔ اتنا وسیع معنی ہے، آپ نے دنیا کی کوئی خیر نہیں دی ہو، گویا یوں کہہ لیجیے استخارہ ہے یہ الصراط المستقیم۔ اللہ میں خود جو فیصلے کرتا ہوں وہ غلط ہوتے ہیں، آج تک جو غلط ہوا وہ میرا اپنا انتخاب تھا، اور جو درست ہوا یہ تیری ودیعت تھی، یہ تیری عطا تھی۔
ہر معاملے میں اللہ سے درست. اور پھر بعض دفعہ ہم ایک چیز میں ذہن بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ٹھیک ضرورت نہیں ہے مجھے. جب انسان نرم پڑ جاتا ہے نا اور پھر اللہ سے یہ کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں تو محتاج، پھر اللہ بڑے رستے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے. رات تہجد کے وقت جب اٹھتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ لمبی دعا پڑھیں، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک. اللہ جس چیز میں اختلاف کیا گیا ہے مجھے اس میں سیدھا رستہ دکھا دے. اللہ جس میں بھی اختلاف ہے اس میں جو سیدھا رستہ مجھے دکھا دے بِإِذْنِكَ، اپنے حکم کے ساتھ. إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جسے تو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے. یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. یہ بڑا عظیم جملہ ہے. ہمیں اللہ سے ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم نرمی کے ساتھ دل کو. بعض دفعہ انسان کے اندر جو ضد ہوتی ہے کہ جی نہیں میں اس مسئلے میں ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ مزید مشورہ کرنے کی، مجھے مزید رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ بعض دفعہ آپ کو صراط مستقیم سے دور کر دے گی. ہر معاملے میں آپ انسان ہے نا، غلطی کرتے ہیں، ہر معاملے میں صراط مستقیم. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مفسرین اکثر کرتے ہیں کہ نماز میں تو آ چکے ہیں، تو جو نماز پڑھنے آیا وہ صراط مستقیم پر ہے تو آیا نا، اب اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اہدنا الصراط المستقیم. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تحصیل حاصل. ایک چیز آپ کو حاصل ہو چکی ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہدایت تو آپ کو مل چکی اور آپ پھر کہہ رہے مجھے ہدایت. اس کے جواب پھر دو طرح کے دیتے ہیں. ایک جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس نے ہدایت سے مراد اس کو بعد علی ہدایت، ہدایت پر ثابت قدمی، اللہ مجھے اس رستے پر ثابت قدمی عطا کرے. اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے جو زیادہ جامع ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم سے مراد صرف نماز تھوڑی ہے، نماز بھی صراط مستقیم میں داخل ہے، لیکن ہر امر میں، عقیدے میں، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، ذاتی پسند اور ناپسند کیسی ہونی چاہیے، بچوں کے بارے میں اور معاملات میں، دنیا کے جو معاملات ہیں، ہر معاملے میں جو صراط مستقیم ہے جس میں چل رہا ہے. اب بتائیے کتنی جامع دعا ہے. اس لیے جب سورہ فاتحہ کو پڑھے نماز کے اندر، یہ بڑا عظیم جملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کی، اس آیت کی ہر آیت کا جواب دیا. الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے فرمایا حامدنی عبدی، اللہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. مالک یوم الدین مجدنی عبدی. لیکن جب یہ باری آئی نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے یہاں پر فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ جو چیز اب اس نے مانگی ہے نا، یہ میرے بندے کے لیے، یہ اب اس نے اپنی ذات کے لیے مانگی ہے. کیونکہ پیچھے جو کچھ تھا نا وہ اللہ کی تعریف تھی اور وسیلہ تھا. اصل سوال یہاں سے شروع ہوا. اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا. یہ ہے اصل صراط مستقیم. واللہ میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے بات کرتا ہوں. ایک بندہ نفسیاتی مریض ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا،
ایک بندہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس سے قوت فیصلہ اس کے اندر نہیں ہے، اس صورت کو وہ اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے یقین سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کے معاملات کو سمجھاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط مستقیم کی مزید توضیح، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا صراط مستقیم ہے۔ اللہ صراط مستقیم تو دکھا، لیکن کن کا ہے صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیق، شہداء، نیک لوگ۔ اللہ ان کے راستے پر چلا، اللہ جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عقائد تھے، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی نماز تھی، جو اس کا طریقہ تھا، جو ان کے معاملات تھے، اللہ مجھے اس پہ چلا۔ انعمت، تو نے انعام کیا، انعام کی نسبت اللہ کی طرف، توجہ سے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، تو نے انعام کیا۔ علیہم، ان پر، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بندہ خود کچھ نہیں ہے جب تک اللہ انعام نہ کرے۔ اللہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں تیری ہی عطا تھی، تیرا ہی انعام تھا۔ اس میں دوسرے لفظوں میں انسان تکبر اور غرور سے تبری ہے، براءت ہے، عاجزی اور انکساری اور اللہ کی توحید اور اس کے پر توکل کی انتہا ہے۔ اس میں تو نے انعام کیا علیہم، ان پر۔ پیچھے والی آیت سے اور اس آیت سے 2 چیزیں اور ثابت ہوئی، بلکہ اس سے بھی پیچھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے 2 گمراہ قسم کے فرقے، جبریہ اور قدریہ، ان کا بھی رد ہوتا ہے۔ کیسے؟ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر جبرن تقدیر لکھ دی ہے، ہم خود کچھ نہیں کرتے۔ یہاں پر ان کا رد ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تو ہم یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ غیر اختیاری چیز جو انسان سے صادر ہوتی ہے اس میں انسان اس کی نسبت اپنی طرف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور قدریہ جو کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، بندے نے خود کرنا جو کرنا۔ ان کا بھی رد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر بندہ ہی سب کچھ کرتا تو اللہ سے مدد کس کی؟ یہ 2 گمراہ فرقے ہیں، جبریہ اور قدریہ، ان کا رد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اس میں نیک لوگوں کی سیرت، بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے اس میں اہل سنہ کا منہج ہے۔ اللہ سیدھے لوگوں کا صراط مستقیم دکھا۔ صراط مستقیم کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب نماز میں ان کا جو رستہ تھا، عقائد میں ان کا جو رستہ تھا، قرآن کی تفسیر کرنے میں جو ان کا رستہ تھا، حدیث کو لینے میں جو ان کا رستہ تھا، وہ دکھا۔ ان کے رستے میں تقلید نہیں تھی، ان کے رستے کے اندر شرک نہیں تھا، ان کے رستے کے اندر بدعات نہیں تھی، ان کے رستے کے اندر یہ پیر پرستی اور غلو بازی نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں یہاں سے نکلتی ہیں، اور یہاں سے ایک تاریخ اور سلف کی سیرت کو پڑھنے کا پہلو بھی نکلتا ہے۔
اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے جب تک تو آپ کو صراط الذین انعمت علیہم کا پتہ کیسے چلے گا؟ آپ تاریخ کا بھی سمات یہاں سے ہوتا ہے. آپ صحابہ کرام کی سیرت نہیں پڑھیں گے، آپ کو ان کے رستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ گویا کہ یہ آیت ہمیں ترغیب دلاتی ہے اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ طالب علم ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور ابھی تک آپ نے نبی کی سیرت پہ کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی، تو آپ اپنے نبی کی محبت کی جو چاشنی ہوتی ہے اس سے آپ بہت دور ہے. یہ صرف ایک دعویٰ ہے، آپ ابھی بڑی دور ہے. آپ نے اگر ابھی صحابہ کی سیرت پر کچھ نہیں پڑھا، ائمہ محدثین جو ان کے رستے پر تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، آپ نے اگر ان کے طریقوں کو، ان کی سیرت، ان کی زندگیوں کو ابھی نہیں پڑھا تو آپ ابھی بہت ساری ہدایت کو سمجھ ہی نہیں سکے. میں آپ ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر جن صحابہ کے بارے میں ملے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد تابعین میں جو ائمہ محدثین فقہا جو اہل سنت کے طریقے پر تھے، جو گمراہیوں سے بچے رہے، ان کے طریقوں کو پڑھیے. ان کی زندگیاں، اس کو پڑھنا آپ کو جینے کا طریقہ سکھائے گا. آپ کو پتا چلے گا صراط الذین انعمت علیہم. تاریخ کا اس بات ہوتا ہے، نیک لوگوں کی اسلامی تاریخ کا ذکر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے انعام تو بہت سارے لوگوں پر کیا. یہودیوں پر بھی اللہ کے انعام تھے اور عیسائیوں پر بھی اللہ کے انعام تھے. اب آگے فرمایا غیر المغضوب، وہ انعام یافتہ وہ لوگ ہوں جن پر نہیں غضب کیا گیا. غیر المغضوب یعنی جن پر غضب نہیں کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہوئے. مغضوب اس سے مراد یہودی ہے، ضالین اس سے مراد عیسائی ہے، راج تفسیر کے مطابق. اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت. پیچھے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. یہاں پر یہ نہیں کہا اغضبت علیہم یا غضبت علیہم، تو ان پر غصے میں آیا، بلکہ کہا مغضوب علیہم، ان پر غضب کیا گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت ہوتی ہے، برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں یطعمنی ربی ویسقین، مجھے وہ کھلاتا اور پلاتا. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے برائی کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہم مجوس کی طرح خیر اور شر کے دو الہوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن مقصد اتنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ادباً احتراماً اس چیز کی نسبت نہیں کی جاتی. اس لیے یہاں پر مفعول کا صیغہ استعمال کیا، غیر المغضوب علیہم، غضب ہوا یہودیوں پر. ان پر غضب کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا؟ وہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر کیا، جس کا تذکرہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. الضالین، عیسائی، یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ بھی پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجیے اس آخری آیت کے اندر 3 مذاہب کا ذکر ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اس طریقے سے مطالعہ کرنا کہ ان کی عادات کا پتہ چل سکے، تبھی آپ مغضوب اور ضالین کے رستوں سے بچ سکیں گے نا.
اگر آپ اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے ملکوں میں جا کے رہنے کی کوشش کریں گے، وہاں کی شہریت لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو مخزوم اور ظالم کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ بچیں گے۔ اچھا جی، آپ نے ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے، لیکن ان کا مطالعہ کرنے کے لیے سب سے انصاف والی کتاب کون سی ہے؟ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں جاتے ہیں، اس میں تو تحریف ہو چکی ہے۔ تو یہودیوں عیسائیوں کی تاریخ پڑھنے کے لیے بھی آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اور حدیث ان کی پوری تاریخ بتائے گا۔ اور یہ سب سے زیادہ عدل والی، سب سے زیادہ انصاف والی اور سب سے زیادہ بصیرت والی کتاب ہے کہ جس نے پورے عدل اور انصاف سے آپ کو بتایا۔ گویا کہ مذاہب کا مطالعہ وہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے